یقیناً ڈاکٹر نے اسے شطرنج کھیلنے کی دعوت دی ہوگی۔ اسی کرسی پر بیٹھی دل ہی دل میں ڈاکٹر نوریان سے نفرت محسوس کر رہی ہوگی، لیکن اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس نفرت کو پی گئی تھی اور پھر وہ بازی ہار گئی۔ شطرنج اور زندگی کی مشترکہ بازی۔ زندگی تو خیر واپس نہیں آ سکتی تھی، البتہ شہزاد اس ہاری ہوئی شطرنج کی بازی کو ہر حال میں جیتنا چاہتا تھا۔ آپ کی چال ہے ڈاکٹر، اس نے نوریان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پہلے آپ چلیں گے۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ فتح مندی کے احساس سے بھرپور تھی۔ اس نے بڑی خوش دلی سے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ پیادہ، نوریان نے کہا، اگرچہ بساط پر یہ اہمیت کے اعتبار سے کم تر مہرے ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں ڈنگ سے استعمال کیا جائے تو کھیل میں ان سے خطرناک شاید کوئی بھی مہرہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، خصوصاً اس وقت جب یہ لامازی قوم کے ایک جنونی پیادے ہوں جن کا مقابلہ عورتوں اور بچوں سے رہا ہو۔ اس صورت میں یہ پیادے واقعی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں عورتوں کی عصمت و حرمت اور بچوں کی معصومیت کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نوریان کے چہرے پر یک تناؤ پیدا ہو گیا۔ شہزاد نے اس پر بڑا زوردار حملہ کیا تھا اور ڈاکٹر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک لڑکی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ڈاکٹر چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہزاد نے بھی ادھر دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور شہزاد اسے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن آج اس نے پہلی گہری نگاہ لڑکی پر ڈالی تو اسے اپنے دماغ میں بھونچال سا آتا محسوس ہونے لگا۔ یہ نوریان کی بیٹی ہنا تھی۔ لڑکی نے ایک سرخ سکرٹ پہن رکھا تھا، اس کے بالائی دڑ کو ایک سویٹر نے جکڑ رکھا تھا جس کے نیچے سے لڑکی نے زیر جامہ پہننے کی شاید ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ لڑکی نے دروازے سے اندر آتے ہی شہزاد کو چونک کر دیکھا۔ اس کے چونکنے کا انداز بے ساختہ تھا، شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ اگلے لمحے وہ چونکنے کا ہر تاثر چہرے اور آنکھوں سے زائل کر کے توجہ سے شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بالائی لب دانتوں میں دبا لیا تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ وہ اپنے اس لب کو آہستہ آہستہ کاٹنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک نظر آنے لگی۔ ہنا، نوریان نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر جلدی سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں ایک غیر متوقع مہمان موجود ہے، پلیز اس کی خاطر تواضع کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ شہزاد نے ڈاکٹر نوریان کی بیٹی ہنا کی طرف دیکھا۔ اگرچہ دیکھنے کا انداز سرسری تھا، لیکن در حقیقت وہ لڑکی کے دل و دماغ میں مچلتے ہوئے طوفان کی لہریں تک دیکھ رہا تھا۔ ہنا کے بال سنہرے تھے اور اس کے چہرے سے بے پناہ درستی ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی جس کے جسم کی قیامت خیز ساخت تھی، دلوں کو بے تاب کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے چہرے پر جو سفاکی کا تاثر تھا اس نے لڑکی کے حسن کو مات کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلور جیسی چمک تھی، شاید اسی لیے پہلی نگاہ میں ان آنکھوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا جیسے وہ کانچ کی بنی ہوئی ہو۔ شہزاد اس لڑکی کو دیکھتے ہی ماضی کے ایک منظر میں کھو گیا۔ ماضی قریب کا منظر جب وہ ڈاکٹر ہوش مند کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا اور ہوش مند گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ تب ایک کار قریب آ کر رکی تھی اور ایک لڑکی نے مدد کی پیشکش کی تھی۔ وہ لڑکی یہی ہنا تھی۔ شہزاد کو یاد آ گیا کہ اس نے بڑی رکھائی سے ہنا کی پیشکش کو رد کر دیا تھا۔ اسے ہنا کے چہرے پر چھائے ہوئے تاثرات اور آنکھوں میں بوکی شیرنی جیسی غضبناکی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن اب وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی اپنا بالائی لب دانتوں میں دبائے اسے آہستہ آہستہ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کا جذبہ نہیں تھا، بلکہ انجانے سے جذبے آپس میں گڑبڑ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ڈاکٹر نوریان کی بات بڑی توجہ سے سنی تھی، لیکن ایک بار بھی اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو پلکیں جھپکائے بغیر شہزاد کو دیکھ رہی تھی۔ نوریان کے حکم پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یقیناً پاپا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے شہزاد سے نگاہ ہٹا کر نوریان کی طرف دیکھا اور پھر شہزاد کی طرف متوجہ ہو کر بولی، آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ گھر میں اس وقت جو بھی آسانی سے دستیاب ہو لے آؤ، نوریان نے کہکہا لگا کر کہا۔ مثال کے طور پر کسی بچے کا پیالہ بر لہو، سام کی کھوپڑی، سائنائڈ کا جام۔ ہنا چونک پڑی۔ اس نے الجھن سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے شبہ ہو گیا ہو کہ کہیں نوریان پاگل تو نہیں ہو گیا۔ شہزاد نے بھی پلٹ کر ڈاکٹر نوریان کی طرف دیکھا۔ دراصل ہمارا یہ مہمان زندہ دل آدمی ہے۔ نوریان نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اپنے پہلے جملے کی وضاحت کی۔ میں مذاق کر رہا تھا، تم جاؤ اور جو کچھ بھی تیار کر سکتی ہو لے آؤ، لیکن بہت جلدی، کیونکہ ہم اس وقت پوری بازی نہیں لگا رہے بلکہ ایک ادھوری بازی ہی مکمل کر رہے ہیں۔ ہنا کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ مسکراتے وقت اس کا بالائی لب دانتوں کی گرفت سے نکل گیا تھا اور شہزاد دیکھ رہا تھا کہ اس میں دانت گڑ جانے کی وجہ سے خون کی سرخی جھلک آئی تھی۔ وہ دروازے ہی سے واپس چلی گئی۔ جب وہ کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند ہو گیا تو ڈاکٹر نوریان نے شہزاد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا جس پر وہ پہلے بات کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے تمہیں لامازیوں سے بہت دلچسپی ہے اور تم ان کے بارے میں بات چیت کر کے لطف اندوز ہوتے ہو۔
دراصل مجھے شروع ہی سے دیوانگی بہت پسند ہے، لیکن لامازیوں میں تو اب یہ عنصر مفقود ہے۔ ہاں، شہزاد نے تائید میں سر ہلا دیا۔ دیوانگی کا خاتمہ ہی دراصل اس قوم کی تباہی کا باعث بنا ہے، ورنہ آج جزیرہ فردوس کی بجائے لامازی دنیا میں سب سے آگے ہوتے۔ نوریان کی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ لامازیوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ انہوں نے غیر اہم ہدف پر بے پناہ توانائی ضائع کر دی۔ غلط اور غیر ضروری ہدف پر بار بار حملے توانائی کے ضیاع کا باعث بنتے ہیں، اور یہ کمزور قسم کی دیوانگی کہلاتی ہے، جبکہ اصل دیوانگی کسی آتش فشاں کی طرح ہوتی ہے۔ دیکھنے میں خاموش اور بے حرکت آتش فشاں کے سینے میں نفرت کا کتنا لاوا ہوتا ہے، وہ باہر سے ہرگز نظر نہیں آتا۔ جزیرہ فردوس کے عوام کی حالت بھی ایک ایسے خاموش آتش فشاں جیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم کو مات دینا لامازیوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ میرا خیال ہے کہ تم کچھ جانبداری سے کام لے رہے ہو، نوریان نے مسکرا کر کہا۔ جو جنگ میں فاتح ہوتا ہے تاریخ بھی وہی لکھتا ہے، اور کوئی اپنے خلاف نہیں لکھتا، اپنی خامیوں کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرتا۔ شہزاد بظاہر تو پرسکون بیٹھا تھا، لیکن نیم و آنکھوں سے وہ نوریان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی ڈاکٹر نوریان کا ہاتھ اپنی کرسی کی ہتھی پر پڑا، اور تب اس کی کلائی میں ہلکا سا زخم پیدا ہونے لگا۔ شہزاد دیکھ چکا تھا کہ اس کلائی کے نیچے کرسی کی ہتھی میں ایک بٹن لگا ہوا ہے، بالکل ویسا ہی گول بٹن جیسا کہ اس کی ہتھی میں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ نوریان اس بٹن کو دبا کر اس انجیکشن کو حرکت میں لانا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھ کو دوبارہ اسی ہتھی پر رکھ لیا تھا، اور اسے اپنے بازو پر دانت کی خفیف سی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی نوریان بٹن دبانے میں کامیاب ہوا، ننھے ننھے سوراخوں سے 4 سوئیاں اسے چبھ جائیں گی۔ اس نے بازو کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نوریان کیا کرتا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اپنے چیف سے بات کرتے ہوئے اسے کیا احکامات ملے تھے۔ بہرام نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ فوراً اس معاملے سے الگ ہو جائے۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر سیماب اس معاملے کو بے نقاب کرنے کی منزل تک پہنچ گئی تھی، اور بہرام کو یقین تھا کہ وہ حقیقت معلوم کر لے گی۔ وہ یقیناً اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی، لیکن اس نے شہزاد سے الگ رہ کر نوریان کے ہاں رسائی حاصل کی اور یہیں ماری گئی۔ اگرچہ احکامات کے مطابق شہزاد کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے اس مشن کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یوں بھی اگر ڈاکٹر سیماب کامیاب ہو جاتی تو یہ اس کے لیے بے حد شرمناک بات ہوتی، لیکن اسے ایک موقع مل گیا تھا اور وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے حقیقی اشارہ سیماب ہی کی طرف سے ملا تھا۔ ڈاکٹر نوریان بٹن دبا چکا تھا۔ شہزاد ٹائیگر نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا اور وہ مشق شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کی نبض کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہو جاتی تھی۔ اس طرح چونکہ جسم کا دوران خون ہی تقریباً رک جاتا تھا، اس لیے انجیکشن سے نکلنے والی دوا اس کے جسم میں سرائیت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا بازو بھی اکڑانا شروع کر دیا تھا، جس کا نچلا گوشت اس قدر سخت ہو گیا کہ سوئیاں اس میں ذرا بھی نہیں چبھ سکتی تھی۔ وہ بازو کو ہتھی پر رکھے بیٹھا رہا۔ سوئیاں سوراخوں سے نکل کر اس کے بازو سے چھو رہی تھی، لیکن ان سے نکلنے والا سیال جسم میں داخل ہونے کی بجائے بازو سے مس ہوتا ہوا بہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس انجیکشن میں کس قسم کی دوا ہوگی، محض بے ہوش کرنے والی دوا یا پھر کوئی مہلک زہر۔ اس بات کا اندازہ ہونے پر ہی اسے آئندہ اقدام کرنا تھا۔ شہزاد اب بھی نیم و آنکھوں سے نوریان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جواباً دوستانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کی کلائی اب بھی انجیکشن کے میکانزم کو حرکت دینے والے بٹن پر دباؤ ڈالنے میں مصروف تھی۔ وہ حیران تھا کہ ڈاکٹر نوریان اس کرسی پر نہ جانے کتنے لوگوں کو بٹھا کر یہ انجیکشن لگا چکا ہوگا، لیکن اسے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نوریان ایک ایسے شخص کو آخری انجیکشن لگا رہا ہے جو انسان ہوتے ہوئے بھی انسانوں سے بالا تر تھا۔ اس کی پھرتی کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتی مکھی کو نہایت اطمینان سے پکڑ سکتا تھا، اور یہ نوریان کی بدقسمتی ہی تھی کہ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ کر ایک ایسے شخص سے ٹکرا رہا تھا جس کی بے پناہ صلاحیتیں اس کی شیطانی سوچوں سے کہیں زیادہ تھیں۔ شہزاد نے دوسرا بازو اٹھایا اور بساط کی طرف بڑھا دیا۔ اس دوران میں ایک بار پھر سوئیاں اس کے پہلے بازو سے مس ہوئیں۔ جس جگہ سوئیاں جسم سے چھو رہی تھی وہاں کا گوشت اور کھال دباؤ کی وجہ سے دبنے لگی، لیکن شہزاد کو خفیف سی چبھن بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مورے کو فوراً ہی چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر نوریان کا انجیکشن ناکام ہو گیا ہے، لیکن اسے بہرحال یہ ظاہر کرنا تھا کہ اسے کامیابی ہوئی ہے۔ ایسی چبھن کے بدلے میں عام انسان ہلکی سی سسکاری برتا ہے اور پھر اس جگہ کو غیر ارادی طور پر کھجانے لگتا ہے۔ شہزاد نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بازو کو ہتھی پر آگے کی سمت میں ذرا سا کھسکایا تاکہ بازو پر لگی ہوئی دوا صاف ہو جائے۔ پھر اس نے دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس جگہ کو سہلانا شروع کر دیا۔ انداز سے اب بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے اسے کسی انجیکشن کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا ہو۔
یکایک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ میں غنودگی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ ڈاکٹر نوریان کا یہ انجیکشن در حقیقت اس قدر زور اثر ہے کہ محض کھال پر چھو جانے پر ذہن متاثر ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی بے ہوش ہو جانے کی اداکاری کی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ جھکنے لگا۔ جب اس کی ٹھوڑی اپنے سینے سے لگ گئی تو شہزاد نے ہڈیوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا جیسے اس میں ذرا بھی جان نہ رہی ہو۔ اسی لمحے ڈاکٹر نوریان کا کہا اس کی سماعت سے ٹکرانے لگا۔ وہ دیوانگی سے بھرپور انداز میں ہنس پڑا تھا۔ شہزاد بے حس و حرکت رہا۔ تو تم مجھے مات دینے آئے تھے، غلیظ روستائی، جزیرہ فردوس کے ہمدرد ہو۔ اس کا کہا آخر میں ہذیانی ہو گیا۔ شہزاد نے جس انداز میں خود کو بے ہوش ظاہر کیا تھا وہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ اس کی دھڑکنیں اور دوران خون اس کے کنٹرول میں تھا اور اس کی تمام تر صلاحیتیں کام کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نوریان بڑی توجہ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح مندی کا بھرپور تاثر تھا۔ اس نے اپنی کرسی کی ہتھی سے بازو ہٹا لیا۔ شہزاد کی پلکیں بظاہر تو پوری بند نظر آتی تھی لیکن در حقیقت ان میں خفیف سی جری تھی، اتنی معمولی سی جری کہ نوریان محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس جری سے شہزاد نوریان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہتھی پر لگی ہوئی اس گول دانت پر انگشت شہادت کی پور پھیری۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہو۔ پھر اس نے کنکھیوں سے شہزاد کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جس حالت میں ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا اسی طرح پڑا نظر آ رہا تھا اور اس کے جسم کا ہر حصہ یوں ڈھیلا دکھائی دیتا تھا جیسے ان پر شہزاد کو ذرا بھی اختیار نہ رہ گیا ہو۔ نوریان نے پور پھیرنے کے بعد اور کنکھیوں سے شہزاد کا جائزہ لیتے ہوئے اس دانت پر 2 انگلیاں جمائیں اور پھر انگوٹھے کی مدد سے اسے گھمانے لگا۔ گول دانت یوں گھومنے لگی جیسے اس حرکت سے اس کی چوڑیاں کھلتی جا رہی ہوں۔ پھر اس نے اس گول دانت کو ہتھی سے اٹھا لیا۔ دانت کے ساتھ 2 تار منسلک تھے۔ نوریان نے ان تاروں کو کھینچا تو ان کے نیچے سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی۔ ڈبیا شاید کانچ کی بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی سیال شے تھی۔ ڈاکٹر نے ڈبیا کو سیدھا کیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ڈبیا پر بالکل ویسے ہی نشان پڑے ہوئے تھے جیسے سرنج پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اطمینان کے اظہار میں سر کو اسبات میں حرکت دی، گویا وہ جتنی مقدار میں بے ہوشی کی دوا شہزاد کے جسم میں انجیکٹ کرنا چاہتا تھا اتنی دوا اس کی دانست میں ڈبیا سے انجیکشن کے ذریعے خارج ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ڈبیا کو دوبارہ ہتھی کے سوراخ میں ڈال دیا اور تاروں کو انگلی کی مدد سے اس کے اوپر جما کر دانت کے گول ٹکڑے کو جما دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے گھما کر دوبارہ کس رہا تھا۔ جہاں سوراخ نظر آ رہا تھا وہاں ایک پتلی چوڑی تھی۔ یہ گول ٹکڑا اس میں کس گیا، گویا چوڑی سے منسلک ہونے کے بعد یہ گول ٹکڑا آسانی سے دب سکتا تھا اور اسے بطور بٹن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہزاد اس دوران میں اپنے آپ سے جدوجہد کرتا رہا۔ نوریان نے ایک بار پھر بھیانک کہکا لگایا۔ شہزاد نے اپنے ذہن کو ہر اعتبار سے پرسکون کر لیا۔ اب اس سے نادانستگی میں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی تھی جس سے نوریان چونک پڑتا۔ اس نے جس انداز میں کہکا لگایا تھا اس سے شہزاد کو پتا چل گیا کہ نوریان کو اس کی بے ہوشی کا 100% یقین آ چکا ہے۔ اسے اپنی دوا پر اعتماد تھا، اس لیے بے یقینی کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اچانک شہزاد کی سماعت سے کرسی گھسیٹنے کی آواز ٹکرائی۔ ڈاکٹر نوریان اپنی کرسی سے اٹھا تھا، پھر اس کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہ گھوم کر شہزاد کی پشت پر آ گیا۔ شہزاد جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے آیا ہے، اس لیے وہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ اس کا ذہن بیدار تھا اور جسم محو خواب ہو چکا تھا، شل اور بظاہر بے جان جسم۔ نوریان بہرحال ایک قابل ڈاکٹر تھا، پھر وہ جس قسم کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا اس میں وہمی ہونا ہی پڑتا ہے۔ مجرم ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ شہزاد جانتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گا۔ اس نے پپوٹوں کو سختی سے بیچ لیا اور ذہن کو میلوں دور ایک منظر میں الجھا لیا۔ اب شہزاد ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ ڈاکٹر نوریان نے اسے سر کی پشت کے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر کرسی کی پشت گاہ سے لگا دیا۔ اس کی ماہر انگلیاں شہزاد کے پپوٹوں پر حرکت کرنے لگیں۔ اچانک ہی اوپر لگے بلب کی روشنی شہزاد کی آنکھوں تک پہنچی تھی۔ اگر وہ ذہنی طور پر حاضر ہوتا تو اس کے پپوٹے یقیناً اس روشنی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سکڑ جاتے، لیکن اس کا پورا جسم اس کے دماغ کے تابع تھا اور دماغ میلوں دور ایک منظر میں الجھا ہوا تھا۔ نوریان نے اس کے پپوٹوں کو اٹھا دیا۔ روشنی تیز تھی۔ اس بار بھی شہزاد کے پپوٹوں میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی تو نوریان کے حلق سے اطمینان کی ہلکی سی غراہٹ نکل گئی۔ اب یہ میرے اثر میں ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ شہزاد بے حس و حرکت رہا۔ ہنا، ڈاکٹر کہہ رہا تھا، تم نے اسی غلیظ کیڑے کی خواہش کی تھی نا؟ یہ اب میرے قابو میں ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے کئی فردوسی اعلیٰ دماغ میرے اثر میں تھے۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہزاد اسی حالت میں کرسی سے سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ پہلگام، نوریان نے اسے اس نام سے پکارا جس کے تحت شہزاد نے تھنکرز فورم میں قدم رکھا تھا۔
یس ڈاکٹر، اس نے اپنے ہونٹوں کو خفیف سی حرکت دے کر جواب دیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ خواب کی حالت میں بول رہا ہو۔ تم ذہنی اور جسمانی طور پر میرے اثر میں ہو۔ یس ڈاکٹر۔ شہزاد سمجھ گیا تھا کہ اسے جو دوا استعمال کرائی گئی ہے اس سے ہپناٹک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ذہن میں سیماب گھوم گئی اور اس کے ساتھ ہی غصے کی ایک لہر اس کی سوچ پر غالب آنے کے لیے یوں بار بار ٹکرانے لگی جیسے سمندر کی کوئی تیز و تند لہر ساحل کی بے حسی پر اپنا سر بار بار سے ٹکراتی ہے۔ لیکن اس نے یہ لہر دور دھکیل دی اور ذہن کو پرسکون رکھا۔ کھڑے ہو جاؤ، نوریان نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ شہزاد کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھیں کھول دو۔ شہزاد نے حکم کی تعمیل میں آنکھیں کھول دی۔ اب میرے پیچھے آؤ، ڈاکٹر نوریان نے کہا اور نہایت پر اعتماد انداز میں پلٹ کر اسی کمرے کی ایک دیوار کی طرف چلنے لگا۔ اس کی چال میں شاہانہ تمکنت آ گئی تھی۔ شہزاد نے ایک بار پھر دل میں اٹھنے والی آرزو کا گلا گھونٹ دیا، ورنہ اسے گدی سے پکڑ کر کسی کیچوے کی طرح مسل سکتا تھا۔ نوریان جس دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا اس پر ایک مخملی پردہ لٹکا ہوا تھا۔ شہزاد آہستہ آہستہ کسی معمولی کے انداز میں نوریان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس پردے تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے دائیں ہاتھ سے پردہ تھام لیا، پھر اس نے ایک شدید جھٹکا مارا۔ پردہ ایک طرف سمٹتا چلا گیا۔ تب شہزاد نے دیکھا کہ اس پردے کے عقب میں در حقیقت ایک ایسا دروازہ ہے جو دونوں کمروں کے درمیان واقع تھا۔ دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا اس سے شہزاد کے ذہن کی کئی گرہیں خود بخود ہی کھل گئی تھی۔ سامنے والے کمرے میں ایک بستر بچھا ہوا تھا جس کے اس پار نوریان کی بیٹی ہنا کھڑی تھی۔ بستر سے اس طرف دیوار کے ساتھ ایک تپائی پر کیمرہ رکھا ہوا تھا۔ مسہری پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور اس پر ایک بھی شکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہزاد اپنی خوابناک آنکھوں سے سامنے دیکھتا رہا۔ ہنا اسے کیناتوز نگاہوں سے گور رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور سوچنے لگا کہ اب یہ گدھے کی بچی مجھ سے انتقام لے گی، کیونکہ میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا۔ وہ ان کے گراؤنے کھیل کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا اور آخر تک ان سے محض اس لیے تعاون کرنا چاہتا تھا کہ کہیں اس معاملے کی کوئی کڑی باقی نہ رہ جائے۔ سیماب نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر اس پراسرار معاملے کو تلاش کر لیا تھا، لیکن جو کچھ شہزاد کے سامنے تھا اس حد تک تو وہ بھی معلوم نہ کر سکی ہوگی۔ کیمرے اور بے شکن بستر کو دیکھ کر شہزاد سمجھ گیا کہ یہاں بلیک میل کرنے کے لیے فوٹوگرافی کی جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ انگنت تصویریں گھوم گئیں جنہیں اس نے دیکھنے کے بعد ضائع کر دیا تھا، جیسی سائنسدانوں کی بے لباس تصویریں۔ کمرے میں لائٹس کا انتظام بالکل ویسا ہی تھا جیسا کسی فلم سٹوڈیو میں ہوتا ہے۔ ہنا نے شہزاد کو گورنا جاری رکھا۔ ڈاکٹر نوریان کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہنا کو اشارہ کیا۔ لو دیکھ لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہاں، ہنا کی آواز کسی ناگن کی پھنکار جیسی تھی۔ وہ اب اپنی گول گول آنکھوں سے شہزاد کو گور رہی تھی۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری خواہش کتنی شدت سے کی تھی؟ اس بار ہنا نے براہ راست شہزاد کو مخاطب کیا۔ وہ خاموش رہا۔ اس سے کہو کہ میری بات کا جواب دے۔ ہنا نے نوریان کی طرف پلٹ کر کہا، جواب دو۔ نوریان غرایا۔ میں نہیں جانتا۔ شہزاد نے خوابناک لہجے میں کہا، کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ میں نہیں جانتا۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، وہ کسی ناگن کی طرح بولی، اور جواب میں تم سے نفرت کروں گی۔ یہ کہنے کے بعد وہ ہنس پڑی۔ شہزاد کو اس مکروہ ہنسی پر بے تحاشا غصہ آیا، لیکن وہ اس ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا تھا، اس لیے ہر معاملے کو تہہ تک پہنچانے کے بعد ہی وہ منمانی کرنا چاہتا تھا۔ ہنا آہستہ آہستہ بے لباس ہونے لگی۔ کیمرہ، اس نے چیخ کر کہا۔ نوریان نے اسپاٹ لائٹس آن کر دی اور کیمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہزاد کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی بے لباس ہو جائے، اور تب وہ منظر کیمرے کی آنکھ میں جذب ہوتا چلا گیا۔ اچانک ہنا نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے خوشنما سنہرے بال اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس نے اپنی وگ شہزاد کی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے بھرپور کہکہے لگائے اور پھر کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ایک کوڑا اٹھا لائی۔ شہزاد کسی ایسی لاش کی طرح بستر پر پڑا رہا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا، لیکن اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ہنا کی طرف دیکھا جو کوڑے کو بل دیتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہزاد کی نگاہ جہاں تھی وہیں جمی رہی۔ اچانک کوڑا لہرایا، سانپ کسی پھونکار پیدا ہوئی اور پھر کوڑا شہزاد کی جسم سے ٹکرا کر وہیں چپک گیا۔ شہزاد نے اپنے عضلات کو ہر ممکن تیزی لیکن سکون سے سکیڑا تھا اور اس تکلیف دہ وار کو آسانی سے سہ گیا تھا، لیکن کوڑے نے جس جگہ چوٹ لگائی تھی وہاں سے کھال ادھڑ گئی تھی۔ باری باری تمام سائنسدانوں کی وہ تصویریں شہزاد کے ذہن میں گھوم گئی جنہیں اس نے دیکھا تھا۔ ان سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ان میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ ایسے کریہ مناظر کے ساتھ سیلولائٹ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں نقش ہو گئے کہ ان کے منظر عام پر آنے کے خیال ہی سے ہر ایک کے ذہن میں ڈوب مرنے کا خیال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شہزاد نے سوچا۔ اس کے جسم پر کوڑے کا دوسرا وار ہوا۔